بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ ہماری کاوشوں کو پسند کر رہے ہیں۔ ویڈیوز کا مقصد علم، دوستی اور معلومات سے آگاہی ہے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع امریکہ کی دریافت سے متعلق ہوگا۔ یوں تو زبان زد عام یہی ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، لیکن حقائق پر مبنی اس ویڈیو میں مقصد حال یہی ہوگا کہ کرسٹوفر کولمبس کی دریافت سے پہلے ہی امریکہ دریافت ہو چکا تھا، اور امریکہ کی دریافت اصل میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہوئی۔ لیکن اپنی بات کو ثبوت اور مضبوط کرنے کے لیے پہلے کرسٹوفر کولمبس کے جھوٹ سے متعلق آگاہی دینا ضروری ہے۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا نہیں، دوستو، کہنا تو یہ چاہیے کہ اس نے امریکہ کو مغربی یورپ کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے اپنے نو آبادیاتی نظریہ اور نظام کو وسعت دینے کے لیے امریکی باشندوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں یورپ کے مختلف حکمرانوں کو نئی کالونیز، نئی زمینیں اور مال و دولت کی دریافت کا جنون تھا۔ دوستو، دیکھتے ہیں کہ تاریخ کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کولمبس 1451 کو اٹلی میں پیدا ہوا۔ آغاز جوانی میں اس نے ایک جہاز ران تاجر کے پاس ملازمت کی، لیکن بحری قزاقوں نے اس کے جہاز پر حملہ کیا، اس کا جہاز ڈوب گیا۔ کولمبس بڑی مشکل سے لکڑی کے تختے پر تیرتا ہوا کنارے پہنچا۔ وہ پرتگال کے شہر لزبن پہنچ گیا۔ کرسٹوفر کولمبس بارے تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس نے ریاضی، فلکیات، نقشہ نگاری اور سمت شناسی یعنی نیویگیشن کی تعلیم حاصل کی۔ 15ویں صدی کے خاتمے تک یورپ سے ایشیا زمینی راستے سے جانا ناممکن تھا۔ راستہ دشوار اور لمبا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس نئی دنیا کی دریافت کا متلاشی تھا۔ اس نے پرتگال کے حکمران سے اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے مدد مانگی، لیکن کولمبس اسے قائل کرنے میں ناکام رہا۔ پھر اس نے اسپین کا رخ کیا۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے اسپین کے حکمران فرڈینینڈ اور ایزابیلا کو قائل کر لیا کہ اسپین کو نئی زمینوں پر قابض ہونے کے ساتھ مال و دولت بھی ملے گی، اور جاپان، چائنا اور انڈیا تک رسائی کا آسان راستہ بھی مل جائے گا۔ 3 اگست 1492 کو اس نے اپنے بحری سفر کا آغاز کیا۔ دوستو، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کرسٹوفر کولمبس جاپان، چائنا، ایسٹ انڈیا کی طرف جانے کی بجائے بہاماز آئز لینڈ اور سان سلواڈور کی زمین پر پہنچ گیا۔ کولمبس مہینوں جزیروں کا سفر کرتا رہا۔ اس نے اس دوران بہت زیادہ قیمتی پتھر، قیمتی موتی، سونا، چاندی، مسالہ جات، جڑی بوٹیاں اور قیمتی اشیاء اکٹھی کر لیں، جن کا کولمبس نے اسپین کے حکمرانوں سے وعدہ کیا تھا۔ کولمبس اپنے بحری مہماتی جوئی کی تفصیل ہمیشہ ایک ڈائری میں لکھتا تھا۔ کولمبس سے پہل تو اسپین کے حکمران بہت خوش ہوئے، لیکن بعد میں وہ اس سے بہت زیادہ خائف ہو گئے، جس کی وجہ سے کولمبس کے آخری ایام زندگی کچھ بہتر نہ تھے۔ کولمبس کے ساتھ بحری سفر کرنے والے اس کے ساتھی اس کی نالائکی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ کولمبس جو چائنا، جاپان اور ایسٹ انڈیا کی طرف نکلا تھا، وہ بہاماز آئز لینڈ پہنچ گیا، جسے اس نے مشرقی ایشیا سمجھا۔ پھر جب وہ کیوبا پہنچا تو اس نے سمجھا کہ وہ چائنا پہنچ گیا۔ پھر جب کولمبس ہسپانولیا پہنچا تو اس نے سمجھا کہ وہ جاپان پہنچ گیا۔ دوستو، نئی دنیا کا متلاشی کرسٹوفر کولمبس 20 مئی 1506 کو وفات پا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہاماز آئز لینڈ پر پہنچنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ آج کے موجودہ امریکہ تک پہنچ گیا۔ جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں امریکہ کو کولمبس سے پہلے ہی دریافت کر لیا گیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کا دور سلطنت عثمانیہ کا عروج سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان تعلیم و تربیت، سیاست، دفاع، اقتصادی امور اور تحقیق کے شعبوں میں دوسری قوموں سے نمایاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے ہر شعبہ زندگی پر اثرات مرتب کیے۔ مثلا جغرافیہ میں رئیس پیری کا نام بہت بلند مقام رکھتا ہے، جن کا اصل نام محی الدین پیری تھا۔ رئیس پیری عثمانی بحریہ کے قائد اور علم جغرافیہ کے ماہر، نقشہ نویسی کے ماہر بھی تھے۔ ان کا پہلا نقشہ اندلس
مغربی افریقہ، بحر اٹلانٹک اور امریکہ کے مشرقی ساحلوں کے بارے میں ہے۔ رئیس پیری نے یہ نقشہ سلیم اول کو مصر میں 1517 میں پیش کیا۔ اس پر رئیس پیری کی مہر بھی موجود ہے اور اس کا یہ نقشہ آج کل استنبول، ترکی کے توپ خانہ میوزیم میں موجود ہے۔ دوسرا نقشہ بحر اٹلانٹک سے متعلق ہے، یہ بھی اسی میوزیم میں موجود ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ رئیس پیری کا نقشہ ہی امریکہ کا قدیم ترین نقشہ ہے۔ اسی تناظر میں 26 اگست 1956 میں امریکی متحدہ ریاستوں کی یونیورسٹی جارج ٹاؤن میں رئیس پیری کے نقشوں کے متعلق ایک کنونشن ہوا، جس میں موجود تمام جغرافیائی دانوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امریکہ کے رئیس پیری کے نقشہ جات معجزانہ انکشاف ہیں۔ رئیس پیری نے کولمبس سے بہت پہلے امریکہ دریافت کر لیا تھا۔ وہ اپنی سمندری کتاب البحریہ میں لکھتے ہیں کہ مغربی سمندر بہت زیادہ عظیم سمندر اور بہت زیادہ وسیع سمندر ہے۔ یہ ارضاً 2000 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عظیم سمندر میں ایک بر اعظم موجود ہے جسے بر اعظم انٹیلیا کہتے ہیں۔ انٹیلیا یعنی امریکہ۔ رئیس پیری مزید لکھتے ہیں کہ یہ بر اعظم 1465 میں سامنے آیا۔ دوستو، حقائق بتاتے ہیں کہ کولمبس کے دعویٰ سے 27 سال قبل امریکہ دریافت ہو چکا تھا۔ رئیس پیری کی کتاب میں ایسے نقشہ جات موجود ہیں جنہوں نے امریکہ اور یورپ کے جغرافیائی دانوں کو حیران کر دیا۔ رئیس پیری کی معلومات اور نقشہ جات کو تمام جغرافیائی دانوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ ویورز، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔